اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ملک میں عجیب و غریب قسم کے حکمران گزرے ہیں اور انہوں نے ہر طرح سے اپنی افتاد تباہ سے اس ملک کا نقصان کرنے کی کوشش کی ہے۔ 60s میں جب ایوب خان، جن کی بہت سی خامیاں تھیں کیونکہ وہ ملٹری ڈکٹیٹر تھے، لیکن پاکستان نے بہت زیادہ ترقی کی تھی، پہلی دفعہ اسٹیبلٹی آئی تھی۔ 11 سال بعد ایک حکومت ایک پلان بنا کے اس پہ چل رہی تھی اور بے تحاشا ترقی ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہے، اس پہ میں کئی بلاگ کر چکا ہوں۔ بھٹو نے بہت نقصان پہنچایا پاکستان کو، لیکن یہ کہ جو ہم سے آج ریلیونٹ چیز ہے وہ بھٹو کی رہین منت ہے۔ جس طرح پاکستان بنانے کا کریڈٹ قائد اعظم کو دیتے ہیں ہم لوگ، اسی طرح اوورسیز پاکستانیز کی لارجلی کریڈٹ گوز ٹو ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو سے پہلے پاکستان میں پاسپورٹ صرف ایلیٹ کنیکٹڈ امیر لوگوں کو ملتا تھا۔ بھٹو نے وہ چیز اوپن کی اور اس کے ساتھ ہی مڈل ایسٹ میں آئل بوم شروع ہوا۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے، ہمارے بچپن میں، ہمارے زندگی کے یہ بات ہے کہ مسجدوں میں ہم اپنے عرب بھائیوں کے لیے اناؤنسمنٹس کرتے تھے اور چندے اکٹھے کرتے تھے۔ پھر چیزیں بدلیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تیل کی دولت سے مالا مال کیا اور انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ بھٹو نے پاکستانیوں کے لیے پاسپورٹ عام کیا اور اوورسیز جانے کے دروازے کھولے، اور اس کے بعد بے تحاشا پاکستانی وہاں جانا شروع ہو گئے۔ اوورسیز پاکستانی اکانومی کی بیک بون بن گئے۔ اس کی وجہ سے بے شمار حکمرانوں نے، پاکستان نے ڈیفینیٹلی، حکومتوں نے، بیوروکریٹس نے، جرنیلوں نے، سب نے فائدہ اٹھایا۔ اوورسیز پاکستانیز بے تحاشا پیسہ پاکستان بھیجتے تھے اور وہ کسی بھی ادارے، کسی بھی ملک کی امداد سے زیادہ ہوتا تھا۔ امریکہ، IMF سب سے زیادہ پیسے اوورسیز پاکستانیز بھیجتے تھے۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ کسی بیوروکریٹ نے، کسی حکومت نے، کسی نے ان پہ توجہ نہیں دی، ایز مچ توجہ جیسی وہ IMF پہ، امریکہ پہ ان کے غلام بن جاتے تھے، ان کے پٹھو بن کے ان کی پالیسیز فالو کرتے تھے، انہیں خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کرتے تھے۔ اور اوورسیز پاکستانیز کو وہ کہتے ہیں نا، گھر دا پیر ہولا ہوتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ گھر کا پیر جو ہے وہ ہلکا ہوتا ہے، اسے ہلکا لیا جاتا ہے۔ تو اوورسیز پاکستانیز وہ تھے، بے شمار محنتی، ہنرمند، پڑھے لکھے لوگ باہر گئے، انہوں نے مزدوریاں کی، انہوں نے اپنی جانیں مشکل میں ڈالی۔ ظاہر ہے وہاں پہ سہولتیں بھی تھیں، کوالٹی آف لائف ان کی اسی طرح بہتر ہوئی، اور انہیں باقی سب نے تو ایکسپلائٹ کیا ہی کیا، ان کی فیملیز نے بھی ایکسپلائٹ کیا، جو یہ سمجھتی تھی، خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں جو پاکستانی گئے، وہی سمجھتی تھی کہ پتہ نہیں درختوں پہ ریال اور درہم لگتے ہیں جو وہ صبح جا کے توڑ لیتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے کنزیومر اکانومی، الیکٹرانکس، یہ سب چیزیں، فرمائشیں، وہ ان کی پوری کرنے میں زیادہ پیسے ضائع ہو جاتے تھے۔ تو ہم نے انویسٹمنٹس پہ انڈیویجولی اور کولیکٹیولی کم توجہ دی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اوورسیز پاکستانیز کی ویلتھ بلڈ نہیں ہوئی۔ میں اوورسیز جاتا ہوں جب، اسپیشلی مڈل ایسٹ میں، وہاں میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان اور ایون تجربہ کار بڑی عمر کے لوگ بھی کارڈ اور وہ پینسلیں لیے بھاگتے پھرتے ہیں کہ سر یہ بھر دیں، سر یہ بھر دیں۔ اور اس کارڈ میں سر جو ہے ڈس امبارکیشن کارڈ ہوتا ہے امیگریشن والوں کے لیے، اس میں نام، ایڈریس، جہاں سے چلیں، جہاں پہنچے ہیں، اور آپ کو اپنے اقامے کا یا پاسپورٹ کا نمبر وغیرہ لکھنا تھا۔ ایسے بیسک انفارمیشن 10 15 سال سے جو لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ اور وہاں کام کر رہے ہیں، جان مار رہے ہیں، ان کی اکانومی میں حصہ ڈال رہے ہیں، ہماری اکانومی میں حصہ ڈال رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان بیچاروں کو یہ ڈس امبارکیشن کارڈ بھرنا نہیں آتا۔ اتنے ظلم کی بات ہے کہ کسی حکومت نے اس چیز پہ توجہ نہیں دی۔ ایک ایوریج پاکستانی کو مڈل ایسٹ جانے کے لیے 1 سے 1.5 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ ان کے چچا، ماموں، بھائی، کوئی اور ریکروٹمنٹ ایجنسیاں ویزے انہیں خرید کے دیتی ہیں، پھر وہ پے کرتے رہتے ہیں اس کے لیے ان مینی ویز فار اے لانگ ٹائم۔ لیکن یہ کہ 1 سے 1.5 سال تک وہ چرپائیاں توڑتے رہتے ہیں اس انتظار میں کہ جی ہمارا ویزا آئے گا تو ہم چلے جائیں گے۔ کسی حکومت کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ان کی لینگویج پہ، ان کے سکلز پہ توجہ دے، کسی کو بھی نہیں۔ ابھی آخری حکومت پہ میں آ کے بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تک کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی۔ مڈل ایسٹ میں 3 ٹیئرز ہیں لوگوں کی جو بزنسز میں انوالوڈ ہیں۔ سب سے ٹاپ ٹیئر ہے جو لوکل ہوتے ہیں، چاہے جیسے اماراتیز ہیں، UAE میں، سعودیز ہیں، سعودیہ میں، اسی طرح کویت، بحرین، قطر جو امیر ملک ہیں ان میں ان کے اپنے لوگ ہیں۔ وہ ٹاپ ٹیئر ہوتا ہے، وہ لوگ بزنس اون کرتے ہیں، وہ ٹاپ مرات بھی انجوائے کرتے ہیں، ٹیکس بریکس، یہ وہ ہر چیز انہیں ملتی ہے۔ سیکنڈ ٹیئر ہوتا ہے عربی بولنے والے ان ملکوں کے لوگوں کا جو زیادہ امیر نہیں ہیں لیکن وہ ایڈجوائننگ بھی ہیں، قریب بھی ہیں، کلچر کو بھی لٹل بٹ بیٹر سمجھتے ہیں لیکن عربی بولتے ہیں۔
جو لوکل لوگ ہیں، اماراتیز ہیں، سعودیز ہیں، وہ لوگ انگریزی بولنے سے گھبراتے ہیں. ایکسپیٹریٹس جو دوسرے ملکوں سے آتے ہیں انکلوڈنگ پاکستان، وہ عربی نہیں بول سکتے زیادہ تر لوگ. سو یہ مڈل ٹیئر ایک آ جاتی ہے جو جورڈن، سیریا، شام، مصر، اردن وغیرہ ان ممالک سے آتی ہے. اور وہ مڈل ٹیئر، وہ لوگ کام بہت کم کرتے ہیں، وہ اسینشلی باتیں زیادہ اچھی طرح کر سکتے ہیں، وہ عربی اور انگریزی دونوں بول لیتے ہیں، تو وہ ایک برج کا کام کرتے ہیں. کام ہمارے لوگ کرتے ہیں سارے. تو ہماری کسی حکومت کو یہ توفیق نہیں ہوئی. بے شمار دفعہ بتایا میں، جا کے ملا ایمبیسی کے لوگوں سے، فورن سروس والوں سے، جو اپنی انگریزی میں تو اسے خیر کچھ اور کہتے ہیں، لیکن چلیں میں اردو میں یہ کہتا ہوں کہ جو اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں اور وہ اپنے فائدے دیکھتے ہیں کہ انہیں اپنی پوسٹنگ چاہیے، انہیں گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، نوکر چاہیے، whatever انہیں چاہیے، لیکن یہ کہ وہ ان کی توجہ پاکستانیوں کے علاوہ ہر چیز پہ ہوتی ہے. تو میں ایک اسی طرح کے نادر الخلقت قسم کے، میرے دوست ایک ایمبیسڈر تھے، تو ان سے میں نے کہا یار میں سعودیہ جا رہا ہوں، تو جدہ میں اگر کوئی ہے بندہ تو میں اسے مل لوں. ان کا کس لیے؟ میں نے کہا ویسے ہی پاکستان کے حوالے سے ہم جس گپ شپ لگانے کے لیے، کیونکہ وہ حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں اور اوورسیز پاکستانیز کے لیے وہ وہاں پہ انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے موجود ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ فلاں کونسل جنرل وہ ہے، تو اسے انہوں نے بتا دیا. میں گیا، ملا، انہوں نے کہا یہ فرمائیے یہ وہ. تو انہوں نے وہی کیا جو بیوروکریٹس اور ڈپلومیٹس کرتے ہیں، چائے پلائی، بسکٹ کھلائے، اچھا خیر خیریت سے، اچھا جی خوش رہیں گے وہ. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار یہاں پہ ایک بڑی تعداد ہے میڈس کی جو دوسرے ملکوں سے آتی ہیں، جن میں فلپین، انڈونیشیا، مسلمان ملکوں سے بہت زیادہ آتی ہیں، جن میں انڈونیشیا، انڈین مسلمس بہت آتی ہیں، عمرہ کرنے کے لیے بھی شمار عورتیں آتی ہیں جو وہاں پہ رہ جاتی ہیں. تو وہ ایک ورک فورس کا بڑا حصہ ہیں. پاکستان میں اب 50-52% خواتین ہیں، جن میں سے بہت کیپیبل خواتین ہیں جو اور بہت ضرورت مند بھی ہیں، جو جا کے وہاں پہ آسانی سے کام کر سکتی ہیں، لیکن وہ نہیں ہیں وہاں پہ. پاکستانی میڈس نہیں نظر آتی. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ یہ سعودی حکومت سے بات کریں کہ وہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں اس چیز کو، ہماری میڈس کو بھی آنے کی اجازت دے دیں تاکہ ان کے بھی زندگی بہتر ہو، ان کی فیملیز، ان کے بچے پڑھ سکیں. انہوں نے کہا وہ سعودی عرب کا تو مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ہم نے بند کیا ہوا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی ان کی بات. یہ بات مطلب آپ کے عقل میں، شعور میں آ ہی نہیں سکتی کہ ایک پاکستانی حکومت کا نمائندہ جسے ٹیکس پیئر کے پیسے سے جو پل رہا ہے اس پہ، اور اس کا کام ان کی خدمت کرنا ہے پاکستان کی اور پاکستانیوں کی، وہ کہہ رہے کہ جی ہم نے بند کیا ہوا ہے ان لوگوں کا اپنی سوابدید استعمال کر کے. تو مجھے سمجھ نہیں ہے. میں نے ان سے دوبارہ پوچھا، میں نے کہا نہیں یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سعودی حکومت سے بات کریں تاکہ وہ پاکستانی خواتین کو یہاں پہ ایز اے میڈ یا ورکر آنے کی اجازت دے دیں. انہوں نے کہا نہیں یار زیاد بھائی، وہ ہم نے انہیں بند کرایا، ہمارے لیے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں یہ خواتین آتی ہیں. تو میں I was shocked. مجھے جب یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ صاحب نے اپنی سہولت کے لیے پاکستان کے بے شمار خاندانوں کا رزق روکا ہوا ہے. رزق ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. ہم لوگ اپنے ٹیکس کے پیسوں سے نمائندوں کو جو ہمارے حکومت میں ڈپلومیٹس اور بیوروکریٹس ہوتے ہیں انہیں ہم پالتے ہیں، ہم تنخواہ دیتے ہیں، ہم ٹرین کرتے ہیں، دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں جہاں پہ اسکالرشپ لے کے پڑھتے ہیں، اور پھر یہ غلام بن جاتے ہیں اور غلامی کرتے ہیں اور ہمیں بھی غلام بنائے رکھتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا یہ آپ کو یہ بات ڈو یو انڈرسٹینڈ، آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کہ یہ کیا ہے؟ بے شمار پاکستانیوں کا رزق، ان کا بھلا، پاکستان کا بھلا، زر مبادلہ میں اضافہ، اور وہ ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں ہمارے، وہ آپ نے انہیں روکا ہوا ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، تو آپ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ اور آف کورس میں نے یہ ان سے بات نہیں کی، کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے. بے شمار لوگوں نے یہ باتیں ان ڈپلومیٹ سے اور بیوروکریٹ سے کی ہوئی ہیں، لیکن وہ اپنی اس میں اگین اردو میں کہتے ہیں اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں، انگریزی میں اسے جو کہتے ہیں وہ آپ نہیں سننا چاہیں گے یہاں پہ. تو میں پھر آگے اٹھ کے میں پھر کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو یہی حال ہے. مطلب آپ صرف سمپل بیسک پالیسیز اگر آپ بنا دیں کہ یار آپ 3 مہینے یا 6 مہینے عربی پڑھیں گے اور ایک سکل سیکھیں گے، کوئی بھی سکل، کوئی سکل، ویلڈنگ سیکھ لیں، ڈرائیونگ سیکھ لیں، کمپیوٹر سیکھ لیں، ایجوکیشن ہے تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک. اب ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹرز جاتے ہیں کافی سارے، وہ بھی انہیں بھی عربی سیکھ لیں تو بہت زیادہ ان کی انکم میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، ان کی گڈ ول بڑھ سکتی ہے. پاکستانیوں کو ہماری سب حرکتوں کے باوجود وہاں پہ ابھی تک عزت اور وقار سے دیکھا جاتا ہے. اسپیشلی میرے عربی دوست، ان سے میں بات کرتے وہ کہتے ہیں یار ہم بڑی عزت کرتے ہیں پاکستانیوں کی، اسپیشلی گلف کے بعد، کیونکہ سارے بھاگ گئے تھے چھوڑ کے، ہمیں پاکستانی نہیں کہے. تو ان کی بات پہ تو مجھے بہت وہ
خوشی بھی ہوئی، اور میں نے ان کا یہ کہا بھی کہ یار ہم پاکستانی یاروں کے یار ہوتے ہیں، ہم بہت وفادار بھی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن دل میں نے سوچا کہ جو ہمارے حکمرانوں نے، جو ہمارے بغیرت حکمرانوں نے، جن میں صرف سیاستدان نہیں ہیں، آپ یہ یاد رکھیے، ہمارے حکمران صرف سیاستدان نہیں ہیں، ان میں جرنیل بھی ہیں، ان میں جج بھی ہیں، ان میں دوسرے لوگ بھی ہیں جو پریشر گروپس ہوتے، پاور کارپوریٹ پیپل بھی ہیں جن میں، وہ لوگ سارے ہمارے حکمران ہیں. صرف ہم لوگ ان کے والی وارث ہمارا کوئی نہیں ہے، تو وہ سب ہمیں غلام بنائے رکھتے ہیں. تو ان سب لوگوں میں سے کسی کو اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ یار اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہمیں کچھ ان کے لیے کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ شاباش شاباش تم ہمیں $19 بلین دیتے ہو اور $31 بلین دیتے ہو، شاباش شاباش کیپ اٹ اپ، برنگ مور. جو امریکہ پاکستان کو کہتا ہے ڈو مور، وہ پاکستان کے حکمران اوورسیز پاکستانیز کو کہتے ہیں. تو اتنی سمپل پالیسی، اور اس میں ان کا کچھ بھی نہیں لگنا، صرف آپ کو پالیسی بنانا ہے، آپ کو ایک رول بنا دینا ہے. پاکستان میں ایک بومنگ اکانومی آ جائے گی جس میں ٹریننگ سکول کھلیں گے، عربی لینگویج سکول کھلیں گے، بائی لنگول بنیں گے، اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے، انہیں عربی آئے گی. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی سمپل سی سیدھی سی پالیسی کیوں نہیں بنا سکے. فلپین ہمارے سامنے ایک ویری کلاسک ایگزامپل ہے، اور بنگلہ دیش بھی ہے، جنہوں نے اپنی ورک فورس کو بہتر طرح سے ٹرین کیا ہے. فلپینیز نے اسپیشلی وہاں پہ پیرامیڈیکل جتنا بھی کام ہوتا ہے اسے ٹیک اوور کر لیا. دے ایبسولیوٹلی ڈومینیٹ اسکلڈ ورک فورس ان مڈل ایسٹرن کنٹریز. ہم لوگ جو ہمارے زیادہ اسکلڈ ہوتے تھے، لوگ شروع میں جاتے تھے. بھٹو صاحب نے ایک شروع کیا تھا پروگرام، وہ جو ان کے مائنڈ باگلنگ ان لوگوں نے حرام زدگیاں کی ہمارے حکمرانوں نے. ان کی باقی حرام زدگیاں اپنی جگہ پہ تھیں، لیکن یہ اس کے بعد جو منافق اعظم آیا جنرل ضیاء الحق، اس نے بے شمار ختم کر دی ایسی چیزیں، اور اس نے اسٹرینگل ہولڈ میں جکڑ لیا. لیکن یہ سیاسی ویلاگ نہیں ہے، ہم یہاں پہ صرف بات کرنا چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیا ہو سکتا تھا جو ان لوگوں نے بہت آسانی سے وہ نہیں کیا. تو عربی سکھا دیتے انہیں، اور ایک سکل سکھا دیتے، اور ان سے کہتے جی آپ کو ویزا آپ کا آ گیا، آپ کا پڑا ہوا ہے، پاسپورٹ ریڈی ہے، آپ مہربانی کر کے یہ 2 چیزیں سیکھ کے آ جائیں. اسے یہاں پہ ڈرائیونگ سکول کھلتے، سکلز کے پروگرام شروع ہوتے، عربی ہوتی، گڈ ول ہماری بڑھتی عربیوں سے، وہ کیئر کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانیز کے لیے بیچارے کیا مانگتے ہیں آپ سے؟ سب کچھ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، پیسے لگانے کے لیے تیار ہیں، باہر سے وہ جو چیزیں سیکھتے ہیں وہ لانے کے لیے تیار ہیں، اور وہاں پہ کرنے کے لیے تیار ہیں، پیسے اور بھیجنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے سارے پیسے FATF کے بعد انہوں نے ڈیلیبریٹلی کم ریٹ لے کے، فیس پے کر کے، لیگلائز چینل کے تھرو پیسے بھیجنا شروع کیے ہیں. اور بہت کم بینکس ہیں جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اسے. اسٹیٹ بینک کی وہی ان کے بغیرت بیوروکریٹ آپ بٹھا دیتے ہیں وہاں پہ، جن کی اپنے دنیا میں ان کا سر گھسا ہوتا ہے، جس میں سے وہ نہیں نکل سکتے، انہیں اپنے مفاد کی صرف پرواہ ہوتی ہے. تو وہ بیچارے صرف یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایسی ہمیں 2-4 چیزیں دے دیں. ایک، ہمیں ریکگنائز کریں کہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم غدار نہیں ہیں، ہم باغی نہیں ہیں. اگر ہمیں اقامہ یا حلف لینا پڑتا ہے تو ہم یہاں سے چوری کے پیسے چھپانے کے لیے نہیں لیتے، ہم منی لانڈرنگ کے لیے نہیں لیتے، ہم پاکستان سے بھاگتے نہیں ہیں، ہم پاکستان کی خدمت کرنے جاتے ہیں. ہم اپنی فیملیز کو اگر ہم بیٹر بناتے ہیں جو پاکستان کے شہری ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ ایک بغیرت سیاستدان اور حکومت میں شامل پیپلز پارٹی کی خورشید شاہ، اور اس کا ایک وزیر تعلیم تھا، مجھے یاد نہیں، انہوں نے 40-50 ہزار بھرتیاں کی تھی پیسے لے کے، 2-2 لاکھ 5-5 لاکھ روپے لے کے، اور جھوٹے وعدے کر کے ان سے، اور لوگوں کی زندگیاں بھی انہوں نے برباد کی. اور جب ان سے پوچھا گیا بعد میں، انہوں نے ظاہر انہیں پکڑنے والا کیوں نہیں ہے، کیونکہ ان کے ماسٹر، ان کے آقا بھی جب وہ بھی کرپٹ ہیں، وہ اس کرپشن میں شامل ہیں. کرپشن ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب انہوں نے کہا کہ تو کیا ہوا، ہم نے تو پاکستانیوں کو ملازمتیں دی تھی، کوئی انڈینز کو یا کسی اور کو تو نہیں دی تھی. ان کی بے شرمی اور بے غیرتی کا یہ عالم ہے. تو پاکستانیوں کے لیے یہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک انہیں پیسے نہیں ملتے. جو پیسے لا کر، اپنا ہنر لا کے، اپنی جان داؤ پہ لگا کے یہاں آ کے چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں، باہر بھی ان کے ذہن میں ہمیشہ پاکستان ہوتا ہے. کیا مانگتے ہیں وہ آپ سے؟ ووٹنگ رائٹس، کہ ہمیں ریکگنائز کریں. اگر ہم کسی دوسرے ملک کی شہریت لیتے ہیں وہ اور حلف اٹھاتے ہیں، تو وہ حلف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس ایک شہریت کے پروسیس کا حصہ ہے. وفاداری بدلتے نہیں ہیں. آپ کے جج حلف لیتے ہیں، آپ کے جرنیل حلف لیتے ہیں، آپ کے وزیر اعظم، حکومتی سارے وزیر حلف لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں حلف لے کے؟ وہ کتنے وفادار ہیں وہ لوگ پاکستان کے؟ کیا کیا انہوں نے؟ پاکستان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ پاکستان کا شہری ہوتا ہے، اور یہ گیون ہے کہ اس کی وفاداریاں پاکستان کے ساتھ ہیں. وہ کوئی حلف نہیں لیتے.
تو اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ یہ اس طرح کا بغیرتی کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ ووٹ کا رائٹ انہیں چاہیے، ووٹ پاکستانی ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں جو انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، وہ تو انوالوڈ ہی نہیں ہے، ان کے ووٹ کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں، انہیں تو ہونا ہی نہیں چاہیے. مطلب کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کر رہے ہیں؟ کس طرح سوچتے ہیں آپ لوگ؟ آپ انہیں ووٹ کا رائٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن پیسے آپ اور چاہیے آپ کو. آپ ان کے لیے کچھ کرنے کے لیے پالیسی صرف بنانا ہے آپ کو، وہ بنانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. آپ اپنی بےغیرتیوں میں اتنے مست ہیں، تو پھر مطلب آپ ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ آپ کے لیے وہ سوچیں یا آپ کے لیے کچھ کریں کہ جو پاکستان کے لیے کر دیں، آپ پاکستان کے لیے اور کر دیں. پاکستان نیڈز ٹو اسٹیپ اپ. اس کی گورنمنٹ کو، اس کے لوگوں کو، ریاست کو نیڈ ٹو اسٹیپ اپ. ریاست کے جتنے بھی یہ ایلیمنٹس ہیں، ڈفرینٹ ایلیمنٹ، چاہے وہ فوجی ہیں، چاہے وہ سویلین ایڈمنسٹریشن ہیں، بیوروکریٹس ہیں، حکومت ہے، سیاستدان ہیں، جرنیل ہیں، جج ہیں. جرنیل بار بار کہہ جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی سوار رہتے ہیں ذہن پہ اور ہر چیز میں انہیں ٹانگ اڑانی ہوتی ہے، اس لیے سب نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو اس سے باہر رہنا چاہتے ہیں، لیکن جو لالچی سازشی بغیرت لوگ آ جاتے ہیں ان سے آپ نہیں بچ سکتے. وہ ہو جاتے ہیں انوالو، چاہے وہ کسی بھی طبقہ زندگی میں ہوں، وہ آپ کو گند کرتے ہیں اپنا جو انہیں کرنا ہوتا ہے. تو یہ سب لوگوں کو انہیں مطلب ایک سمپل بیسک چیز ہے، ہیومن رائٹس، بیسک رائٹس، کانسٹیٹیوشنل رائٹس، یہ صرف یہ جو آپ سب کو، خیر پاکستانیوں کو بیچاروں کو یہاں بھی نہیں ملتے، لیکن آپ IMF کے ترلے کر رہے ہیں، آپ امریکہ کے ترلے کر رہے ہیں، آپ سعودی عرب کے ترلے کر رہے ہیں، آپ چائنا کے ترلے کر رہے ہیں، جو جن سب کے پیسے ملا کے بھی اوورسیز پاکستانیز جتنے نہیں بنتے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی وہ تو اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ انہیں نہیں بھیجیں تو پھر بھی مطلب انہیں ہر صورت بھیجنا ہی بھیجنا ہے، وہ کچھ بھی نہ کریں ان کے لیے تو بھی فائن ہے. دیٹس ناٹ ٹرو. آئی نو مینی آرگنائزیشن جو اس چیز پہ کام کر رہی ہیں کہ ریمیٹنسز کو چینلائز ڈفرینٹ طرح سے کیا جائے، ان کی انویسٹمنٹس کو ڈفرینٹ طرح سے کیا جائے. 1931 بلین پہ آگے تھے نا، وہ اس لیے آئے تھے کہ انہیں حکومت پہ اعتماد تھا، انہیں لگ رہا تھا کہ حکومت ان کے لیے کچھ کرے گی. نہیں کیا، زیادہ کچھ نہیں کیا، کوشش کی، لیکن وہ بقول اس حکومت کے، پچھلی حکومت جو گزری ہے ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور ان لوگوں نے باندھے تھے جو ان کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے، تو وہ نہیں کر سکے. جسے سمجھتے ہیں اوورسیز پاکستانی جنرلی، لیکن اوورسیز پاکستانی اسپیشلی بے وقوف نہیں ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بغیرتی کی کس حد کو جا سکتے ہیں، کتنے آپ بے حیث اور بددیانت ہو سکتے ہیں. آپ کی اکانومی کے سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ کو باہر سے جو انوالو ہوتے ہیں، جس میں دوسرے ملک ہیں، IMF ہے، یہ سب ہے، ان سب کے پیسے ملا کے ان سے زیادہ پیسے پاکستانی آپ کو بھیج رہے ہیں، اور آپ انہیں ان کے بیسک ہیومن رائٹس، کانسٹیٹیوشنل رائٹس، ان کے لیگل رائٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیا ہے؟ کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ بہت سی آرگنائزیشنز ہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو الٹرنیٹیو چینلز پہ کام کر رہی ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہیں تو پیسے بھیجنا ہی بھیجنا ہے اپنی فیملیز کو، تو $19 ارب جب بھیج رہے تھے وہ فیملیز کے لیے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ اس لیے کہ انہیں حکومتوں پہ اور ان پہ اعتبار نہیں تھا، تو وہ انویسٹمنٹ میں یا کسی اور چیز میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. جب انہیں حکومت پہ اعتبار ہوا تو ود ان نو ٹائم 19 سے بڑھ کے 31 بلین ہو گیا. تھوڑا سا انہیں حکومت کو اور کرتے دیکھتے چیزیں، جو ان کے باقی آقا ہیں جنہوں نے حکومت کے ہاتھ پاؤں باندھ کے رکھے ہوئے تھے، اگر وہ کھلے ہوتے تو اس سے زیادہ کرتے، 40 ارب پہ لے جاتے. کون سا دنیا کا ملک ہے یا ادارہ ہے جو آپ کو $40 ارب دیتا؟ 31 تو آ رہے تھے نا، اب کم ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ پھر بھی آپ نے ایک بددیانت حکومت کو لا کے بٹھا دیا ہے سر پہ، اور آپ کو پرواہ نہیں اس چیز کی ہے. آپ کے لیے کرپشن کوئی معنی نہیں رکھتی، آپ ایکسپلائٹ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو آخر میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے کانسیکوینسز بہت شدید اور بہت برے ہوں گے. ان دی لانگر رن یو ول. ابھی ہم لوگوں نے ایک آرگنائزیشن فرسٹ پاکستان گلوبل کے، وچ از اے فیڈریشن آف آل اوورسیز پاکستانیز organizations anywhere in the world, and I invite all of you to look into it, First Pakistan Global, and join it. Bring your organization, join the platform, and do things together for Pakistan and overseas Pakistanis. And we are here, we want to make it happen, we want to work for Pakistan, we want to serve Pakistan by empowering and enabling overseas Pakistanis and overseas Pakistanis organizations. Pakistan Zindabad.